فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ احزاب کا ذکر فرمایا یا دو گروہ کا ذکر فرمایا۔ ایک گروہ کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا یاد رکھو ایک اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، اللہ کی جماعت ہی غالب ہے۔ اور اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا ایک شیطان کی جماعت ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے، اور دنیا اور آخرت میں شیطان کا گروہ نامراد ہے، ناکام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء الشیطان کا ذکر فرمایا کچھ شیطان کی جماعت ہے، شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، شیطان کے فالوور ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے شیطان ان کو گمراہی کا اور ان کو جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے جو فالوور ہیں اس کے ان کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ اولئک قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اللہ فرماتے ہیں اولیاء الرحمن، اللہ کے بندے ہیں، عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے اور جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کی جو جماعت ہے وہ متقی ہے، اللہ کی جو جماعت ہے وہ پرہیزگار ہے، اللہ کی جو جماعت ہے وہ صبح شام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صبح شام سجدہ ریز ہوتی ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ جو اللہ کی جماعت ہے جب لوگ سو جاتے ہیں وہ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، وہ خواب خرگوش میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی جماعت جو ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے گاؤ تکیہ آرائش اور آسائش کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی اللہ سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہمارا سوال پورا کرے گا، اور کبھی یہ ڈر ہوتا ہے شاید ہماری عبادت اللہ قبول کرے یا نہ کرے، ہمارے سجدے
اللہ قبول کرے یا نہ کرے، ہماری تسبیحات کو اللہ قبول کرے یا نہ کرے، قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء الرحمن کا ذکر موجود ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سیماہم وجوہہم من اثر السجود، فرمایا جو عباد اللہ ہیں، عباد الرحمن ہیں، اولیاء رحمان ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے چمکتے چہرے بتاتے ہیں انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہوا ہے، ان کے روشن چہرے بتاتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں۔ اور یاد رکھیے گا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وہ دنیا میں خواہ روشن ہوں، دنیا میں خواہ سفید ہوں، مگر قیامت کے دن وہ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، دنیا میں خواہ کے وہ سفید فام ہوں، دنیا میں خواہ کے وہ سیاہ فام ہوں، دنیا میں خواہ کے وہ جو ہے مٹیالہ کلر کے ہوں، دنیا میں خواہ کے وہ بلیک کلر کے ہوں، لیکن قیامت کے دن میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اور قرآن نے فرمایا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں علی ضوء القمر لیلۃ البدر، فرمایا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کی جماعت کہا جاتا ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ دنیا میں جو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے انعام اللہ انہیں کو عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کا ذکر بھی موجود ہے اور من دون اللہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں جس کو من دون اللہ کہا گیا، قرآن کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، قیامت کے دن یہ جو من دون اللہ ہیں یہ بھی ذلیل اور خوار ہوں گے، اور ان کے جو فالوور ہیں، ان کے جو پجاری ہیں، ان کے جو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان کو اپنا بھگوان ماننے والے ہیں، یہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ قرآن پاک میں ہے من دون اللہ کہا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، فرمایا قیامت کے دن آگ کا ایندھن کیا ہوں گے، جہنم کا فیول کیا ہوں گے؟ فرمایا جہنم کا ایندھن جو ہے یا تو یہ پتھر ہوں گے جن کو پوجا جاتا ہے، یہ من دون اللہ ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی ہے، یا ان کے فالوور ہوں گے، یا ان کی ورشپ کرنے والے ہوں گے، یا ان کے پجاری ہوں گے، ان کی پوجا کرنے والے ہوں گے جو جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یا اللہ یہ جو متقین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ کون ہیں؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا قیامت کا بھی ایک منظر ہوگا، قیامت کا بھی ایک ہولناک منظر ہوگا، اور منظر یہ ہوگا کوئی کسی کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی فیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں اولیاء اللہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، اے ہمارے رب، اخواننا، کچھ ہمارے بھائی ہوتے تھے، کانو یصومونا، وہ ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یصلونا، وہ نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ویحجونا، وہ حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے،
آج وہ کہاں ہیں؟ اللہ ارشاد فرمائے گا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا پڑے ہیں، وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ کاملین عرض کریں گے، یا اللہ آج اور تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور تو نے ہمیں حق دیا تھا کہ ہم ان کی مدد کریں، آج کوئی فیور کرنے والا نہیں ہے، تو نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم ان کی فیور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ولیو، میں نے انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، تم جاؤ جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں مدد کی تھی، جس نے تمہاری دنیا میں تعظیم کی تھی، جاؤ اس کو پہچانو، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی ہے اس کو پکڑو، جنت میں لے جاؤ، آج تمہارا رب اس پر تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن اولیاء کی آپ بات کر رہے ہیں، جن صالحین کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے حبیب نے فرمایا ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، فرمایا کچھ لوگ اللہ کے ایسے ہیں وہ مقام نبوت پر تو فائز نہیں ہیں، وہ مقام شہادت پر تو فائز نہیں ہیں، وہ درجہ نبوت پر متمکن نہیں ہیں، اور درجہ شہادت پر وہ قائم نہیں ہیں۔ یغبطہم النبیون والشہداء لقربہم ومقعدہم من اللہ یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نبی اپنی امت کے اونچے درجے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، اور شہید حبیب کے امت کے اولیاء کے اونچے درجے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بندو یہ من دون اللہ نہیں ہو سکتے، جن کے مرتبے پر اللہ کے نبی رشک کریں، جن کے مرتبے پر شہداء غبطہ کریں، اور جن کے مرتبے پر انبیاء خوش ہو جائیں، وہ من دون اللہ نہیں ہو سکتے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا وَهُمْ عَلَى منابر من نور، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ نور کی کرسیوں پر ہوں گے، وہ نور کے چیئر پر ہوں گے، وہ اعلیٰ درجے پر متمکن ہوں گے۔ وجوہہم، اور ان کے جو چہرے ہیں، لنورن، فرمایا چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے چودویں کی طرح روشنی دے رہے ہوں گے، نبی خوش ہو رہے ہیں، اللہ نے میرے امتی کو یہ درجہ عطا کر دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی اس درجے پر جب اپنی امت کے بندے کو دیکھیں گے، اپنی امت کو دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، لیکن یہ تو امتی کا درجہ ہے، یہ تو حضور کے غلامی کرنے والوں کا درجہ ہے، یہ تو حضور کی فرمانبرداری کرنے والوں کا درجہ ہے۔ چہرے بھی روشن ہیں، نوری منبر پر بھی موجود ہے، فرشتے بھی سلام کر رہے ہیں، فرشتے بھی سلام بھیج رہے ہیں، یہ تو نبی کے امتی کا مقام ہے۔ کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کا مقام، اللہ اکبر، قرآن پاک میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فرمایا محبوب میں تیرے امت کے بندے جس درجے پر ہوں گے آپ واہ واہ کریں گے، جس درجے پر ہم آپ کو بٹھائیں گے اس پر فرشتے بھی واہ واہ کریں گے، اللہ کے نبی بھی واہ واہ کریں گے، اور اس درجے کو دیکھ کر کے پتہ چلے گا اللہ نے مقام محمود پر اپنے محبوب کو بٹھایا ہوا۔ اندازہ لگائے یہ قیامت ایسے ہے، بڑی ہولناک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، قیامت ہولناک ہے، لیکن جب تک میدان قیامت میں مصطفیٰ نہیں آئیں گے، جب تک میدان قیامت میں اللہ کے حبیب نہیں آئیں گے، ہر بندے پر تھر تھری ہوگی، ہر بندے پر کپ کپی ہوگی۔ نبی
گھبرا رہے ہوں گے اور اللہ کے ہر بندے پر کپ کپی ہوگی، بس قدم مصطفیٰ پڑے گا، چہرہ مصطفیٰ کی روشنی پڑے گی اور میرے حبیب کا آنا ہوگا، اپنے رب سے اجازت مانگنی ہوگی، میرا رب مجھے اجازت دے دے، تو نے تو کہا تھا جنہیں میں اجازت دوں گا وہ شفاعت بھی کریں گے، تو نے تو کہا تھا جنہیں میں اجازت دوں گا وہ جنت میں بھی لے جائیں گے، تو نے تو کہا تھا جنہیں میں شفاعت کروں گا وہ میں اجازت دوں گا وہ ان کی شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے جنت میں لے جانے کی اگر کسی کو اجازت ملے گی، سب سے پہلے شفاعت کرنے کی اگر کسی کو اجازت ملے گی، سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اگر کسی کو اجازت ملے گی، رب کعبہ کی قسم وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ اللہ قیامت کے ان حسین مناظر میں سے اور قیامت کی ان خوشیوں میں اللہ محبوب کے صدقے سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ولی جو نور کے منبروں پر ہوں، اللہ کے ولی جن کے چہرے ضوء القمر لیلۃ البدر کی طرح چمک رہے ہوں، میرے حبیب نے فرمایا العلماء مصابیح الہدی، فرمایا ہدایت کے چراغ اللہ کے ولی ہیں اور میری امت کے علماء ہیں، اللہ کے بندے فرشتے جنہیں سلام کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور شہداء ان کے درجے پر انہیں شاباشی دے رہے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عزت کا اہتمام کر رہا ہوگا۔ یقین جانیے قیامت کے دن، اور جن کا یہ ذکر قرآن پاک میں ہے، یہ کوئی من دون اللہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بت پتھر اور طاغوت اور شیطان نہیں ہو سکتا، یہ اولیاء الرحمن ہو سکتا ہے، عباد الرحمن ہو سکتا ہے، متقین پرہیزگار ہو سکتا ہے، اللہ کا نبی اور ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا